السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز تہجد کے اندر کتنی رکعتیں ہیں اور اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ سویا جائے یا بغیر سوئے ہی مثلا ہم رات میں جاگتے رہیں اور پھر ہم نے چاہا کہ نماز تہجد پڑھ لیں، تو کیا اس طرح سے پڑھنے سے تہجد کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اسی طرح سے اس میں کوئی الگ سے کوئی مخصوص صورت پڑھنا ہوتا ہے یا جو بھی قرآن سے میسر ہو وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان تمام تر چیزوں کی تفصیل آج کے اس مختصر ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بغور اس چیز کو سماعت فرما لیں کہ نماز تہجد کے لیے جس طرح ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات میں دیر تک جاگتے رہیں اور اب ہم سونا چاہتے ہیں تو کیا بہتر ہو کہ تہجد پڑھ کے ہی سو جائیں، تو یاد رکھیں کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے۔ اب وہ چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوئیں، اور آپ سوئے اس طرح سے کہ آپ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی 2-4 منٹ یا کچھ دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو نماز پڑھیں گے یقیناً آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس نماز کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ 2-4 گھنٹہ آپ سوئیں تب جا کر تہجد کی نماز ہوگی، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بستر پر لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ بیدار ہو گئے تو اب آپ یقیناً تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ نماز تہجد کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، یعنی کتنی رکعتیں ہم پڑھیں، تو یاد رکھیں کہ نماز تہجد کے اندر کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ تو نماز تہجد آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز تہجد کے اندر یہ نہیں کہ کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا ہے قرآن پاک سے، بلکہ تہجد کی جو رکعتیں ہیں ان میں جو بھی آپ کو قرآن پاک سے صورتیں یاد ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ ان صورتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مخصوص صورت نہیں ہے کہ نماز تہجد کی پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی قرآن سے آپ کو میسر ہے اور قرآن سے جو بھی آپ کو یاد ہے وہ نماز تہجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کے لیے جو بہترین وقت جو کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے، یعنی رات کا جو آخری وقت ہوتا ہے یا آدھی رات کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں نماز تہجد پڑھنا یہ بہتر ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ نماز تہجد پڑھنے کے عادی ہیں اور جنہیں یہ پختہ یقین ہے کہ نماز تہجد کے لیے ہمیں اٹھنا ہی ہے، اور جن کی عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ نماز عشاء میں جو ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں وہ عشاء کی نماز میں وتر کی نماز نہ پڑھے، بلکہ جب تہجد کے لیے بیدار ہو رات کے آخری پہر میں یا آدھی رات کے بعد، تو اس وقت نماز تہجد پڑھنے سے پہلے وتر کی نماز بھی پڑھ لے اور پھر نماز تہجد ادا کریں۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو بیدار ہوتے ہیں مسلسل، جن کی عادت ہے نماز تہجد پڑھنا، اور جن کو یہ یقین ہے کہ ہم نماز تہجد کے لیے یقیناً بیدار ہوں گے، لیکن جس کی عادت نہیں ہے یا جس نے ارادہ بنایا کہ آج مجھے نماز تہجد پڑھنا ہے، پھر پتہ نہیں کہ بیدار ہو بھی پاؤں گا کہ نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہی ہے کہ عشاء کے اندر جب نماز پڑھیں فرض تو اسی میں باقی سنن اور نوافل کے ساتھ وتر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ لیکن جس کو یقین ہے کہ میں تہجد میں بیدار ہوں گا اور عادت ہی ہے کہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے البتہ یہ بہتر ہے اور مستحب ہے کہ جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہو تو اس وقت وتر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں اور دینی معلومات ہر ایک تک پہنچے، اس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ اپنے دوست احباب کو ضرور جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔